اچھا، تو فوراً اس میں ڈیپ ڈرائیو کرتے ہیں۔ آج ہم ٹی ایس ایلیٹ کی 1915 کی بے حد مشہور نظم دی لو سانگ آف جے ایلفریڈ پروفراک کا ایک مکمل تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، یہ صرف ایک عام سی نظم بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک ایسے جدید دور کے انسان کی نفسیاتی کیس اسٹڈی ہے جو ہر چھوٹی بات کو ضرورت سے زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہے اور اپنے ہی سیلف ڈاؤٹ یعنی خود اعتمادی کی شدید کمی میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اس تجزیے کے سفر میں ہم پروفراک کے ذہن کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلور کریں گے۔ شروع کریں گے جدید انسان سے مل کر، پھر ایک پریشان کن سوال، نقاب اور ضائع ہوتا وقت، معاشرتی فیصلوں کے ڈر سے سن ہونا، وجودی بحران اور پچھتاوا، اور آخر میں حقیقت میں ڈوبنا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، جدید انسان سے ملیے۔ اب اس نظم کی بناوٹ کو سمجھنا لٹرلی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہے، مطلب یہ ایک ایسی نظم ہے جہاں ایک ہی کردار بنا کسی رکاوٹ یا کسی دوسرے شخص کی دخل اندازی کے اپنے اندر کی گہری سوچ اور جذبات شیئر کرتا ہے۔ اس فارمیٹ کی وجہ سے ہی ہم سیدھا پروفراک کے انفلٹرڈ مائنڈ میں جھانک سکتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، صرف اس کے اصل خیالات۔ نظم کے بالکل شروع میں ہی ایک ایپیگراف موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہوتا ہے جس میں ہمیشہ ایک چھپا ہوا پیغام ہوتا ہے۔ یہاں ایلیٹ نے مشہور شاعر دانتے کے انفرنو کی اٹالین لائنز استعمال کی ہیں۔ یہ ایپیگراف اس بات کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ پروفراک صرف اس لیے کھل کر اپنی بات کہہ رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے سننے والا وہاں کوئی ہے ہی نہیں، یا شاید کوئی اسے کبھی سمجھے گا ہی نہیں۔ اس کی شدید تنہائی کا احساس تو بالکل یہیں سے واضح ہو جاتا ہے۔ سورس مٹیریل نے اس نظم کے 6 بنیادی موضوعات بتائے ہیں اور انہیں دھیان میں رکھنا ایبسلیوٹلی کروشل ہے۔ پہلا ہے خود پر شک یا سیلف ڈاؤٹ، پھر آتے ہیں بکھرے ہوئے ذہنی خیالات، تیسرا لوگوں کی تنقید اور ججمنٹ کا شدید خوف، چوتھا موت کا ڈر، پانچواں اندرونی جذباتی کشمکش، اور چھٹا اس نظم کے ٹائٹل لو سانگ پر ایک زبردست طنز، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے ایک روایتی محبت کا گیت تو بالکل نہیں ہے۔ یہی وہ بیس ہے جس پر ہمارا پورا تجزیہ کھڑا ہے۔ دوسرا حصہ، ایک پریشان کن سوال۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ایلیٹ کی یہ حیران کن تشبیہ ہے۔ پروفراک شام کے وقت کو خوبصورتی سے جوڑنے کے بجائے کہتا ہے جیسے کوئی مریض میز پر بے ہوش پڑا ہو۔ عجیب ہے نا؟ یہ منظر کشی دیکھتے ہی ہمیں پروفراک کے ذہنی اور جذباتی سن پن کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل ایک آپریشن ٹیبل پر لیٹے مریض کی طرح بے عمل اور پوری طرح مجبور ہے۔ اسی سن پن کے درمیان پروفراک ایک محفل کا ذکر کرتا ہے۔ کمرے میں عورتیں آتی جاتی ہیں، مائیکل اینجلو کی باتیں کرتی ہیں۔ یہاں ایلیٹ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ پروفراک اپنے ارد گرد کے معاشرے کو آخر دیکھتا کیسے ہے۔ اس کی نظر میں یہ سوسائٹی بالکل سطحی، کھوکھلی اور بناوٹی ہے۔ یہ لوگ عظیم فنکار مائیکل اینجلو کے بارے میں صرف اور صرف دکھاوے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کھوکھلے پن نے پروفراک کو دنیا سے مزید کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ تیسرا حصہ، نقاب اور ضائع ہوتا وقت۔ یہاں نظم میں پیلی دھند یعنی یلو فاگ کا ذکر آتا ہے، جسے آلموسٹ ایک جانور کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ یہ دھند کھڑکیوں پر اپنی پیٹھ رگڑتی ہے، ادھر ادھر ٹھہری رہتی ہے اور آخر میں بس سو جاتی ہے۔ یہ ہچکچاتی حرکت پروفراک کی اپنی شخصیت کا کمپلیٹلی پرفیکٹ مرر ہے۔ جیسے دھند آگے بڑھنے کے بجائے ایک ہی جگہ رک کر سو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی پروفراک بھی عملی قدم اٹھانے کے بجائے ٹھہر جاتا ہے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے۔ اور یہ بات شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ پروفراک کا ذہن خود کو دھوکہ کیسے دیتا ہے۔ اس کی نظر میں ہر کام کے لیے ابھی وقت ہے، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے نقلی چہرہ بنانے کا وقت، بار بار ارادے بدلنے کا وقت، اور یہ سب کچھ ایک چائے کی پیالی پینے سے پہلے کی سوچ کا حصہ ہے۔ دراصل وہ obsessively اپنے فیصلوں کو ایک دھندلے، آگے بڑھتے ہوئے مستقبل پر ٹال رہا ہے تاکہ آج اس وقت اسے کچھ محنت نہ کرنی پڑے۔ چوتھا حصہ، معاشرتی فیصلوں کے دائر سے سن۔ اس انتہائی اہم سوال پر ذرا غور کرتے ہیں۔ پروفراک خود سے پوچھتا ہے، کیا میں کائنات کو پریشان کرنے کی ہمت کروں؟ ایک عام شخص سے بات کرنے جیسا معمولی قدم بھی اس کے ذہن میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیتا ہے کہ اسے سچ میں لگتا ہے جیسے وہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم کرنے والا ہے۔ یہ سوال اس کی مائنڈ باگلنگ ذہنی مجبوری اور ٹوٹل پیرالیسس کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اس خوف کی بنیاد آخر ہے کیا؟ اس کی اپنی ایجاد کردہ جسمانی خامیاں،
جیسے سر کے درمیان گنجپن، پتلی ٹانگیں، پتلے بازو اور ایک بالکل عام سا صبح کا کوٹ اور سادہ نیک ٹائی۔ یہ نہایت معمولی چیزیں ہیں، لیکن پروف راک کے لیے یہ کسی پہاڑ سے کم نہیں۔ اس کا پختہ خیال ہے کہ سوسائٹی کے لوگ اسے صرف انہی چیزوں سے انٹینسلی جج کریں گے، اور اس سوچ نے اس کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، جب وہ یہ مشہور جملہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کافی کے چمچوں سے ناپی ہے، تو وہ اس بات کا کھلے عام اعتراف کر رہا ہے کہ اس کی پوری زندگی ایک ہی جیسی بے مقصد رسم و رواج اور چائے کافی کی پارٹیوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے سیلف ڈاؤٹ نے اس کی شخصیت کا معیار صرف ایک کافی کے چمچ کی چھوٹی اور بوریت بھری اوقات تک گرا دیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ پھر وہ اس سوسائٹی کے بارے میں سوچ کر کہتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگوں نے اپنی باتوں اور رائے کے تیر سے اسے دیوار پر ایک کیڑے کی طرح پن کر دیا ہو، لٹرلی ریگلنگ آن دا وال۔ یہ تشبیہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے۔ جب کوئی انسان دوسروں کی گھورتی ہوئی نظروں میں اس قید کا شکار ہو جائے تو بھلا وہ زندگی کی اہم باتیں، اپنی اصلیت یا اپنے دکھ ان لوگوں کے سامنے کیسے تھوک سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے؟ ناممکن لگتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے بلڈ ہوتا ہے۔ 5واں حصہ، وجودی بحران اور پچھتاوا۔ اپنی بے بس حالت دیکھتے ہوئے پروف راک ایک پل کے لیے اپنا موازنہ شیکسپیئر کے مشہور کردار پرنس ہیملیٹ سے کرتا ہے، لیکن فوراً تردید بھی کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہیملیٹ ایک ایسا ٹریجک ہیرو تھا جس نے آخرکار اپنے خوف کو ہرا کر عملی قدم اٹھایا تھا، جبکہ پروف راک خود مانتا ہے کہ وہ کسی ہیرو کی مانند نہیں بلکہ کسی پردے کے پیچھے کام کرنے والے ایک معمولی درباری یعنی اٹینڈنٹ لارڈ کی طرح ہے، جس کی اہمیت صرف احتیاط برتنے اور دوسروں کا اسباب اٹھانے تک ہے۔ ایک تھوڑا مذاق خیز اور ڈرتا ہوا سا کردار۔ اور پھر اس کی زندگی کی اہمیت کا یہ خوکھلا پن پورے موت کے ڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں ابدی خادم یا ایٹرنل فٹ مین دراصل موت کا فرشتہ ہے۔ پروف راک کہتا ہے، میں نے ابدی خادم کو میرا کوٹ پکڑے اور مسکراتے دیکھا ہے، مختصر یہ کہ میں ڈر گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اس کی ڈری ہوئی اور معمولی زندگی پر ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ خیال اسے اور بھی زیادہ سہما ہوا اور حاصر زیست سے خالی محسوس کرواتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، چوتھا حصہ، حقیقت میں ڈوبنا۔ اپنی زندگی کے اتنے بڑے، اتنے ڈیپ وجودی بحران میں پھنسے ہونے کے باوجود اس کی ذہنی الجھنیں حیرت انگیز طور پر معمولی رہتی ہیں۔ وہ اچانک اپنے بڑھاپے کا سوچتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں اپنی پتلون کے پانچے موڑ کر پہنوں گا۔ کیا اسے اب کپڑوں کا نیا انداز اپنانا چاہیے؟ کیا وہ اب اپنے بال نئے سٹائل سے بنائے؟ یا اس میں اتنی ہمت ہے کہ کسی محفل میں بیٹھ کر آڑو یعنی پیچ کھا سکے؟ یہ چھوٹی چھوٹی خیالی بحثیں دکھاتی ہیں کہ وہ آج بھی اہم چیزوں کے بجائے فقط باہری دکھاوے اور لوگوں کی چھوٹی سوچ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ عبارت نظم کی سب سے اداس لائن مانی جاتی ہے۔ میں نے جل پریوں کو ایک دوسرے کے لیے گاتے سنا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے لیے گائیں گی۔ یہاں جل پریاں حسن، عشق اور رومانیت کی علامت ہیں۔ پروف راک کا اعتراف کرتا ہے کہ اسے اس خوبصورت محبت اور بیوٹی کا احساس تو ہے، لیکن اس نے طے کر لیا ہے کہ یہ اس کے نصیب میں نہیں۔ اس کی ذہنی حالت اور سوسائٹی کا خوف اسے اس قدر ہرا چکا ہے کہ وہ اب خود کو محبت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اپنے ذہن کے اندھیروں میں پروف راک سمندر کی گہرائیوں میں اپنی ایک الگ رومانی دنیا بسا چکا ہے، جہاں وہ ان جل پریوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ لیکن تبھی دنیا کے لوگوں کی آوازیں، ان کے تانے اور کڑوی حقیقت اسے واپس ہوش میں لے آتے ہیں۔ جب تک انسانی آوازیں ہمیں جگاتی ہیں اور ہم ڈوب جاتے ہیں۔ جیسے ہی حقیقت اس سے ٹکراتی ہے، اس کی ساری رومانی داستان وہیں سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کی سادہ زندگی اور خوف بالآخر اس کی پرواز کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتے ہیں۔ اس پوری نفسیاتی کیس اسٹڈی کو سمجھنے کے بعد یہ آخری سوال پروفاؤنڈلی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا آج کی یہ ماڈرن دنیا، آج کے سوشل میڈیا اور دکھاوے کا یہ دور ہمیں ہماری سوچ کے جال میں نہیں پھنسا رہا؟ کیا ہر دوسرے شخص کی رائے اور تنقید کا خوف ہمیں بھی دھیرے دھیرے ایک نیا جے ایلفریڈ پروف راک تو نہیں بنا رہا؟ ان کرداروں پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ کلاسک لٹریچر بس پرانی کتابیں نہیں ہوتیں، یہ آج بھی ہماری سچی اور بالکل ریئل تصویر بیان کرتی ہیں۔ اس تجزیے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ امید ہے سورس مٹیریل کو مزید ایکسپلور کرنے کا جذبہ ضرور بیدار ہوا ہوگا۔